بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی بات ہے کہ مکہ میں ایک عورت رہتی تھی۔ وہ عورت مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا۔ وہ دونوں بہت ہی غریب تھے۔ بڑے ہی مشکل سے ان کے گھر کا خرچہ نکلتا تھا۔ ایک دن جب اس کی ماں گھر آئی تو اس کے بچے نے سوال کیا کہ ماں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوسری ماؤں کی طرح اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ ان کے پاس تو نئے نئے کپڑے ہیں، ہمارے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے اپنے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے اپنے بچے کو بلا کر اپنے پاس بیٹھا کر بتایا، میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب سوال کرنے لگا ہے۔ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا باپ مر چکا ہے، تمہاری ماں بیوہ ہے، اب تم یتیم ہو، اس لیے تیرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے۔ تیری ماں روزانہ لوگوں کے گھر کام کرتی ہے اور آج تک جتنا بھی کمایا وہ صرف تیرے پر لگا دیا تاکہ میرا بچہ بھوکا نہ رہے، اور تیرے لیے کپڑے سلوائے تاکہ میرا بیٹا اپنا جسم ڈھانک سکے اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، اے ماں، آپ کی چادر پھٹ گئی ہے نا، تو میں آپ کے لیے ایک نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں نے کہا کہ اے بچہ، ابھی تو 8 سال کا ہے، تو کہاں سے لے کر آئے گا؟ بچے نے کہا کہ میں چچا سے مانگ کے لاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ اے بچہ، تمہارے چچا تو ہمارے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ تمہیں کہاں سے چادر دے گا؟ بچے نے کہا کہ نہیں ماں، میں جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ اے چچا، میں آپ کے بھتیجا ہوں۔ چاچا یہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور اس سے میں کہوں گا کہ اے چچا، میں زمین کے لیے نہیں بلکہ میں تو ماں کی چادر کے لیے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، اے بیٹا، کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ تو کافی دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں؟ بچے نے فخر سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماں، تم فکر مت لو، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ تو ماں نے اپنے بچے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا اور صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سہرائے اور خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چل کر چچا کے مقام پر جا پہنچا۔ بچے نے وہاں پر پہنچ کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ بچے نے بڑے ہی ادب سے وہاں پر پہنچ کر چچا کو سلام دیا تو چچا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے بچے، آپ کون ہو؟ بچے نے کہا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں اور میں اپنی ماں کے لیے آپ سے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر اسے پیار دینے کی بجائے اس پر غصے ہونے لگا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ بچہ مدد مانگتے مانگتے چلاتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ بچہ مار کھا کر لہو لہان ہو گیا، اس کے صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، گھسیٹا، خوب اس کی پٹائی کی۔ وہ بچہ بڑی ہی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا کہ میرا بچہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل پڑی بچے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ بچہ بھی ابھی تک اپنی ماں کے پاس نہ پہنچا اور ماں اس کی بہت ہی زیادہ بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی نے روک کر اس سے پوچھا، اے بچہ، آپ رو کیوں رہے ہو اور یہ حال آپ کا کس نے کیا ہے؟ تو پھر بچے نے اس کو سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے کے لیے گیا اور اس چچا نے مجھے مارا۔ شخص نے اس بچے سے کہا کہ آپ میری بات مانو، آپ خانہ کعبہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، اس سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ بچہ گھر گیا اور اس کی ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ روئی، پھر اسے نہلایا اور اس کا خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ تو بچے نے کہا کہ ماں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، لیکن اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دو، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے وہ بیٹا؟ تو بچے نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے اپنے بچے کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ بس اب اس گھر میں محمد کا نام مت لینا، وہ تو جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تم اس کے پاس ہرگز مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں سپارے میں فرمایا ہے، اے لوگو، میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا۔ بیٹے نے کہا کہ اے ماں،
میں اس کا پتہ کر کے آیا ہوں، آپ مجھے بس اس کے پاس ایک بار جانے کی اجازت دو۔ ماں نے بڑی ہی مشکل سے اسے اجازت دے دی۔ یہ ماں اور بیٹا دونوں ہی مشکرین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ اندر تو بہت ہی زیادہ لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا اور بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا تو پھر بچے نے کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا تو پھر ایک شخص پر اس بچے کی نظر پڑی تو پھر بچے نے کہا کہ میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا یہ ضرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے چہرے پر نوری نور تھا اور وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بچہ آہستہ سے اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کون؟ اور بچہ یہ دیکھ کر ڈر گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں اور میری ماں بیوہ ہے۔ میں اپنی ماں کے لیے ایک چادر لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں اپنے چچا کے پاس بھی گیا تھا لیکن اس نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں اور میری ماں بھی بیوہ تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اس سے پیار کیا اور اپنے کندھے سے چادر اٹھا کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اپنی ماں کو دے دینا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اے بیٹا اگر اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے سب سے قیمتی چیز اس دنیا کی عطا کی۔ اس واقعہ سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے اور ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی بھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا ہندو، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رستے مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل حقیقت واقعہ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اور اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔